السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس نے جو ہی مارتھا کو اپنی آواز کا دھوکہ دے کر دروازہ کھلوایا اور جب اندر داخل ہوا تو مارسی کو شمشیر بکف دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مارسی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ابو جعفر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے انتہائی مکاری سے کہا، مارتھا دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو لینے آیا ہوں، اسے دعا دو، یہ سکندر بیگ کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ ابو جعفر کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مارسی خونخوار لہجے میں بول اٹھی، خبردار، ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ مارتھا کے لیے یہ منظر بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ملکہ تو بنانا چاہتی تھی لیکن فرار ہو کر نہیں۔ اسے مارسی سے محبت تھی۔ اس نے ابو جعفر کو اس طرح آدھی رات کے وقت ننگی تلوار لیے اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو دہل گئی۔ اب وہ یہ بھول چکی تھی کہ مارسی کے لیے سکندر بیگ سے اچھا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی بیٹی لٹیروں کے ہمراہ محفوظ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے پوری ہمت سے کہا، ابو جعفر، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک اچھے نہیں بلکہ ایک بدفطرت انسان ہو۔ تم مارسی کو اغوا کر کے ہی کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ جب میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں مارسی کو سکندر بیگ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ کر لوں گی، اس میں کچھ شک نہیں کہ میں سلیب کے لیے اب تک تمہارا ساتھ دیتی آئی ہوں، لیکن یاد رکھو، میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اغوا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ مارتھا کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ یکلخت کمرہ ابو جعفر کے قہقہے سے گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی تمام تر شیطنیت رقص کر رہی تھی۔ اس نے صرف ایک کہکا لگایا بلکہ وہ اپنی انتہائی مکرو آواز میں ہنستا ہی چلا گیا اور پھر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری نکچڑی بیٹی کو پالکی میں بٹھا کر لے جاؤں گا یا اس کے راستوں میں پھول بچھاؤں گا؟ مارتھا بیگم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ جعفر کا دماغ کہاں تک کام کرتا ہے۔ اب سنو، میں تمہاری بیٹی کو رات کی اس تاریکی میں اغوا کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں؟ مارتھا، تم قاسم بن حشام اور بہت سے دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکی ہو اور یوں تم ہمارے لیے ایک کمزوری بن چکی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمزور عورت ہو۔ قاسم بن حشام کی نشاندہی پر سلطان نے تمہیں گرفتار کروایا تو تم خفیہ محکمے کے جلادوں کا تشدد برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ البانوی شہزادوں کے قتل سے لے کر اب تک تمام داستان اگل دو گی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہاری خدمات کا صلہ دے دیا جائے۔ ابو جعفر کی بات نے یکلخت مارتھا کا خون نچوڑ لیا۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ آدھی رات کے وقت ابو جعفر اس کے گھر کیوں داخل ہوا تھا۔ ابو جعفر بات مکمل کر کے ایک بار پھر اپنے قوی انداز میں ہنسا۔ اس کی تلوار نیام میں تھی اور وہ قہقہا ابھی اس کے حلق میں تھا کہ انتہائی غیر متوقع طور پر مارسی نے اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ ابو جعفر اگر یکدم جھکائی دے کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو مارسی کی تلوار اس کے کندھے کو چیرتی ہوئی اس کے دل میں اتر جاتی، لیکن اب نہ صرف اس نے خود کو بچا لیا تھا بلکہ بیک وقت اپنی تلوار بھی نیام سے باہر نکال لی تھی اور اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی آواز دے کر اندر بلا لیا تھا۔ دونوں نقاب پوش کمرے میں داخل ہوتے ہی مارسی پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ دیکھ کر ابو جعفر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مارسی ایک ماہر شمشیر زن کی طرح ان دونوں نقاب پوشوں کا مقابلہ کر رہی تھی اور مارسی ان کا مقابلہ کیوں نہ کرتی۔ جب سے قاسم رہا ہو کر آیا تھا وہ قاسم سے شمشیر زنی سیکھتی رہی تھی اور اب تو وہ ایک ماہر شمشیر زن کی طرح لڑ سکتی تھی۔ ابو جعفر اور مارتھا ایک طرف کھڑے دو نقاب پوشوں کے ساتھ مارسی کا مردانہ وار مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اس کی بیٹی کسی بہادر سپاہی کی طرح گھر میں آئے ڈاکوں کا ہر وار تلوار پر روکتی اور پھر آگے بڑھ کر ان دونوں پر انتہائی خطرناک وار کرتی۔ رات کے اندھیرے میں تلواروں کی جھنکار دور تک سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھی خادمہ اور اکبر اپنے اپنے کمروں میں جاگ اٹھے۔ خادمہ کے چہرے پر خوف اور اکبر کے چہرے پر سنسنی تھی۔ اکبر اچھل کر اپنے بستر سے اترا اور بھاگ کر دیوار پر لٹکا برچھا اتار لیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً کسی دشمن نے مارسی پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دیکھا کہ مارسی دو نقاب پوشوں کے ساتھ تنے تنہا بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اور مکروہ صورت ابو جعفر اپنی تلوار بے نیام کیے آہستہ آہستہ مارتھا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ابو جعفر مارتھا کو قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مارتھا کو چھوڑ کر وہ مارسی کی مدد کو پہنچا اور عین اسی وقت ایک نقاب پوش کی پشت میں اپنا تیز دھار برچھا گھونپ دیا جبکہ مارتھی تھک کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ادھر نقاب پوش کسی بیل کی طرح ڈکراتا ہوا پیوندے زمین ہونے لگا اور ادھر مارسی اور اکبر مارتھا کی دلدوز چیخ سن کر گھبرا گئے۔ اکبر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے ابل رہی تھیں۔ اسے قطعاً توقع نہیں تھی کہ مارتھا کا دیرینہ دوست ابو جعفر یوں مارتھا کو قتل کر دے گا۔ مارسی نے ماں کو گرتے ہوئے دیکھا تو سب کچھ بھول بھال کر ماں کی طرف دوڑی۔ وہ تلوار کو ایک طرف پھینک چکی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی ماں اب ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے والی ہے۔
وہ دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی اور چیخ چیخ کر ماں کو پکارنے لگی۔ مارتھا کے پیٹ میں ابو جعفر کی تلوار گڑی ہوئی تھی اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ مارسی نے اپنی ماں کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور کندھوں کو زور زور سے ہلا کر اسے ملک عدم سے جانے کے لیے روکنے لگی۔ کمرے کا دوسرا منظر بھی قابل دید تھا۔ مارسی کی پھینکی ہوئی تلوار اکبر کے ہاتھ میں تھی اور اکبر دوسرے بچ جانے والے نقاب پوش کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ ابو جعفر خالی ہاتھ تھا اور غالباً اس انتظار میں تھا کہ موقع ملے تو مرنے والے نقاب پوش کی تلوار اٹھا کر وار کر سکے، کیونکہ اس کی اپنی شمشیر مارتھا کے پیٹ میں پیوست تھی اور مارتھا کے پاس غم سے پاگل ہوتی ہوئی مارسی موجود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر مارسی کے قریب آنے سے گھبرا رہا تھا۔ اکبر شمشیر زنی کے فن سے ناواقف تھا، پھر بھی نقاب پوش کا ہر بار اپنی تلوار پر بچاتا ہوا پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یہ 13-14 سالہ لڑکا سپاہ کے تجربہ کار سپاہی کو کب تک روک سکتا تھا؟ اور پھر وہی ہوا۔ جنگجو نقاب پوش نے ایک ساتھ میدان مبارزت کا ایک خطرناک داؤ کھیلا اور نا تجربہ کار اکبر اس کے دھوکے میں آ گیا۔ نقاب پوش نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی اداکاری کی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ گرنے والا ہے۔ اکبر دھوکے میں آ گیا اور پوری قوت سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ نقاب پوش نے جب دیکھا کہ نو عمر اکبر اب تھک چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب اکبر کی شمشیر پر لگائی اور اگلے لمحے اکبر کی شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر پھسلتی ہوئی مارسی کے قریب جا کر رک گئی۔ مارسی ابھی تک اپنی ماں کو مرنے سے روک رہی تھی۔ مارتھا کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل رہی تھیں اور اس کا بدن زور زور سے جھٹکے لے رہا تھا۔ اچانک مارتھا کے جھٹکے رک گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کے دیدے گھمانے شروع کر دیے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں ٹکائے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مارسی نے چیخ کر ماں سے کہا، ماں خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مارتھا کے چہرے پر موت کا کرب پوری طرح سے طاری ہو چکا تھا۔ اس نے مارسی کو نظر بھر کے دیکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ کہنے لگی، ابو جعفر قیصر کا جاسوس ہے، البانوی شہزادوں کو زہر خود۔ مارتھا مر چکی تھی۔ ماں کی آنکھوں کو بے نور ہوتا دیکھا تو مارسی کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اب وہ دنیا میں اکیلی تھی، بلکہ ابو جعفر جیسے درندے کے رحم و کرم پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کے بارے میں کچھ اور سوچتی، اسے اپنے عقب میں نو عمر اکبر کی دردناک چیخ سنائی دی۔ مارسی جیسے یکلخت کسی خواب سے بیدار ہو گئی۔ نقاب پوش کی تلوار اکبر کے سینے میں ترازو ہو چکی تھی۔ مارسی نے اپنے وفادار خادم اکبر کو اس طرح ذبح ہوتے دیکھا تو اس کے رگو پے میں غم و غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اکبر کی تلوار اس کے قریب ہی پڑی تھی۔ وہ آگ کے شعلے کی طرح لپکی اور اکبر کی تلوار اٹھا لی۔ اگلے لمحے وہ کسی زخمی درندے کی طرح غضبناک ہو کر نقاب پوش پر ٹوٹ چکی تھی۔ مارسی کو حملہ آور ہوتے دیکھا تو نہ صرف نقاب پوش نے اکبر کے سینے سے اپنی تلوار کھینچ لی، بلکہ ابو جعفر نے بھی دوسرے نقاب پوش کی شمشیر اٹھا کر خود کو مسلح کر لیا۔ مارسی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر دونوں پر پل پڑی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابو جعفر نے اندازہ لگا لیا کہ مارسی غصے سے پاگل ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے انتہائی تحمل کے ساتھ مارسی کے وار کو اپنی تلوار پر روکنا شروع کر دیا۔ مارسی اس قدر غصے میں تھی کہ اس کے حلق سے عجیب آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ادھر نقاب پوش بھی سنبھل کر مارسی کے تمام حملوں کا سامنا کر رہا تھا۔ ابو جعفر مارسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے نقاب پوش کو ہدایت کی کہ اس پاگل لڑکی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرو۔ ادھر مارسی تھی کہ رعد اور صاعقہ بن چکی تھی۔ وہ اچھل کر ان دونوں پر حملہ کرتی اور اتنی تیزی سے وار کرتی کہ ابو جعفر اور نقاب پوش کے لیے مارسی کی شمشیر کے وار روکنا مشکل ہو جاتے۔ نہ جانے مارسی کی تلوار سے ابو جعفر اور نقاب پوش کے جسموں پر کس قدر کاری زخم آ چکے تھے، لیکن وہ اب بھی مارسی کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ مارسی ابو جعفر کے لیے بہت اہم تھی۔ اگر وہ ابو جعفر کے ہاتھ سے نکل جاتی تو ابو جعفر سکندر بیگ سے قیصر قسطنطنیہ کے لیے مزید کام کیسے لیتا؟ یہی سوچتے ہوئے ابو جعفر مارسی کے ہر وار کو تحمل کے ساتھ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر اچانک مارسی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ بری طرح تھک چکی ہو۔ اس کے نازک بازو تھک چکے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تیزی سے اس کا دھڑکتا ہوا دل کچھ ہی دیر میں پھٹ جائے گا اور وہ زمین پر گر جائے گی۔ مارسی کے حملوں کی شدت میں کمی آئی تو ابو جعفر اور نقاب پوش نے مل کر اسے تھکانے کے لیے اس پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ اب مارسی کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ابو جعفر اور نقاب پوش دونوں طاقتور مرد تھے، جبکہ مارسی ان کے مقابلے میں نازک اور نفیس لڑکی تھی جس کا خوبصورت بدن قاسم کو کانچ کی شاخ سے بھی زیادہ نازک اندام دکھائی دیتا تھا۔ آج مارسی نے اپنی ہمت سے بڑھ کر مقابلہ کیا تھا اور اس کے ساتھی کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن اب مارسی جان چکی تھی کہ وہ مزید ان مکرو ڈاکوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے آنے واحد میں ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا اور اپنی عزت و آبرو کو ابو جعفر جیسے بدماشوں سے بچانے کے لیے اس نے آخری ترکیب یہی جانی کہ خود کو ختم کر لیا جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا زندہ وجود ابو جعفر کے ہاتھ نہ لگے۔
یہی سوچ کر اس نے یکلخت خود کو زمین پر گرا لیا اور اگلے لمحے اپنی تلوار پلک جھپکنے کی تیزی سے اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لی۔ مارسی کو اس طرح ہاتھ سے جاتے دیکھ کر ابو جعفر کے آسان خطا ہو گئے۔ ایک دم ایسے لگا جیسے سب کیے کرائے پر پانی پھر چکا ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پڑی ہوئی مارسی کے پیٹ سے شمشیر باہر کھینچ لی اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنے نقاب پوش کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مارسی کو کندھے پر اٹھا کر یہاں سے لے چلے۔ اسی اثنا میں مارسی بے ہوش ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے آگے بڑھ کر بے ہوش مارسی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور انتہائی تیزی کے ساتھ باہر جانے لگا۔ ابو جعفر بھی بڑی تیزی سے اس کے عقب میں لپکا۔ اب ابو جعفر کے لیے مارسی کو بچانا بہت اہم تھا۔ جلد سے جلد مارسی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی ابو جعفر اور نقاب پوش مارسی کو لے کر انجہانی مارتھا کے گھر سے نکلے، بوڑھی خادمہ نے انتہائی خاموشی سے آہٹ پیدا کیے بغیر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھی خادمہ اب اس واردات کی واحد چشمدید گواہ تھی۔ ابو جعفر بے ہوش مارسی کو لے کر اپنے ایک خاص کارندے اور ماہر جراح سلیم پاشا کے گھر پہنچا۔ سلیم پاشا ادرنا کا مشہور طبیب اور جراح تھا، جبکہ در حقیقت یہ بھی قیصر کا جاسوس تھا۔ اس نے جراحت اور طب کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور اپنی ذہانت اور تجربے کی بدولت قصر سلطانی تک رسائی رکھتا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کے شاہی طبیبوں کی تعداد 20 سے زیادہ تھی اور سلیم پاشا بھی ان میں شامل تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے سلیم پاشا کا آنا جانا شہزادہ علاؤالدین کے پاس بے حد بڑھ گیا تھا، کیونکہ شہزادہ علاؤالدین کافی دنوں سے عارضہ جگر میں مبتلا تھا۔ شہزادہ علاؤالدین نے جب اپنی بیماری کا ذکر ابو جعفر سے کیا تو ابو جعفر نے اسے سلیم پاشا سے علاج کروانے کی ہدایت کی۔ خود شہزادہ علاؤالدین کو عارضہ جگر میں مبتلا کرنے والا ابو جعفر ہی تھا۔ اس نے گزشتہ کئی ماہ سے شہزادہ علاؤالدین کو انتہائی آہستہ رفتار سے اثر کرنے والا زہر مختلف کھانوں میں دینا شروع کر دیا تھا، جبکہ چند ماہ قبل جب ابو جعفر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب اس کا کام ادرنا میں مکمل ہونے والا ہے تو اس نے سلطنت عثمانیہ کے اس بہادر اور فعال شہزادے کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ سلطان مراد خان ثانی کے بعد یہ شہزادہ تھا جو اسلامی افواج کی قیادت کر سکتا تھا۔ دوسرے شہزادے کی طرف سے ابو جعفر کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ایک تو وہ ابھی کم عمر تھا اور دوسرے ابو جعفر کا خیال تھا کہ شہزادہ محمد سلطانی کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جعفر نے شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے اپنے مختلف مذموم مقاصد پورے کیے تھے، اور اب جب ابو جعفر کا کام ادرنا میں قریب الاختتام تھا، اس نے شہزادے کو سست اثر زہر کے ذریعے مارنا شروع کر دیا۔ سلیم پاشا شہزادہ علاؤالدین کا طبیب تھا، جبکہ در حقیقت یہ شخص ابو جعفر کے بعد ادرنا میں قیصر کے جاسوسوں کا سرغنہ تھا۔ اور اہم بات یہ تھی کہ سلیم پاشا ابھی تک قاسم بن ہشام کی نظروں سے بھی بچا ہوا تھا۔ جو ہی ابو جعفر مارسی کو لے کر رات کی تاریکی میں سلیم پاشا کے گھر پہنچا، سلیم پاشا نے ذرا سی دیر کیے بغیر مارسی کا علاج شروع کر دیا۔ مارسی کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور اس کے خوبصورت چہرے کا رنگ خزاں کے پتے جیسا زرد ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے بے ہوش تھی اور اس کی خوبصورت لمبی لمبی پلکیں اس کی موٹی موٹی آنکھوں کو ایسے چھپائے ہوئے تھیں جیسے وہ اطمینان کے ساتھ سو رہی ہو۔ بقیہ تمام رات سلیم پاشا مارسی کے زخموں کی بخیا کاری اور مرمت کرتا رہا۔ صبح کے قریب جب اس نے ابو جعفر کو بتایا کہ البانیہ کی ہونے والی ملکہ خطرے سے باہر ہے تو ابو جعفر کے چہرے پر پہلی بار اس کی مخصوص مکروہ مسکراہٹ نظر آئی۔ اب ابو جعفر کا منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر مارسی کے چہرے پر ڈالی اور اسے نیند کی حالت میں دیکھ کر مطمئن ہوا۔ ابو جعفر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے عقب میں سلیم پاشا بھی باہر آ گیا۔ ابو جعفر نے سلیم پاشا سے کہا، اچھا طبیب، اب میں چلتا ہوں۔ یہ لڑکی اب کچھ دن تمہارے پاس رہے گی، اس کی حفاظت اور نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے چاہا تو ہم اسے بہت جلد سکندر بیگ کے پاس پہنچا کر اپنا وعدہ پورا کر دیں گے، اور ہمارے اس کارنامے سے خوش ہو کر بہادر سکندر بیگ بھی اپنی افواج سمیت ہونیاڈے کے پرچم کے لیے چلا آئے گا۔ سلیم پاشا، مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہارے پاس کئی دن تک محفوظ رہ سکتی ہے۔ سلیم پاشا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، مقدس باپ، آپ فکر مت کیجئے، اب یہ لڑکی میرے پاس محفوظ ہے۔ ابو جعفر نے پھر کہا، سناؤ شہزادہ علاؤالدین کا علاج کہاں تک پہنچا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے ابو جعفر کے چہرے پر انتہائی شیطانی مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ سلیم پاشا نے بھی اسی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، مقدس باپ، شہزادہ علاؤالدین بہت جلد دنیا کے دکھ درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والا ہے۔ میں نے اس کا علاج انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا ہے۔ ابو جعفر سلیم پاشا کی بات سن کر اطمینان بھرے انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا جاسوس ہے جس نے ادرنا میں سلطان مراد خان ثانی کے خلاف ایک ہشت پہلو سازش کا آغاز کیا، اور اب وہ سازش انتہائی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ سلطان کے شاہی سراغ رساں اور بعض دیگر لوگوں کی نظروں میں آ چکا ہے، لہٰذا اب اسے ادرنا کو چھوڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔
اس نے سوچا کہ اس کا نائب طبیب سلیم پاشا ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آیا، لہٰذا باقی ماندہ کی ذمہ داری سلیم پاشا کے سپرد کر دی جائے تو بہتر ہے۔ یہی سوچ کر وہ سلیم سے کہنے لگا، سلیم، میں سوچ رہا ہوں کہ اب ادرنا میں میرا کام مکمل ہو چکا ہے، میری بات غور سے سنو۔ یہ لڑکی جو ہی چلنے کے قابل ہوتی ہے میں اسے لے کر البانیہ کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ پیچھے ادرنا میں بغاوت، شہزادہ علاؤالدین اور قاسم بن حشام کا قتل اور سلطان کا تختہ الٹنے کا کام تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ تم ینیچری کے تمام عیسائی مجاہدوں سے واقف ہو اور ہماری سازش کے ساتھ متعلقہ تمام لوگوں کے ساتھ تمہارا رابطہ رہے گا، اس لیے تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ سلیم پاشا کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا اور ایک نازک ذمہ داری بھی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر ابو جعفر کو تسلی دی اور کہا، مقدس باب، آپ نے مجھے صلیب اعظم کی خدمت کا جو موقع دیا ہے میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا اور ثابت کروں گا کہ آپ کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اب ابو جعفر واپس جانے کے لیے مڑا۔ رات بھر کی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا، اب وہ جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے طبیب سلیم پاشا سے اجازت لی اور وہاں سے نکل آیا۔ اس کے دونوں نقاب پوش ساتھی تو اسی وقت اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے تھے جب انہوں نے مارسی کو طبیب سلیم پاشا کے گھر پہنچا دیا تھا۔ سلیم پاشا بھی در حقیقت سلیم پاشا نہیں تھا، یہ لوگان تھا، ہنگری کا باشندہ۔ گزشتہ چند سالوں سے ادرنا میں مقیم تھا اور اپنے قد و قامت کا فائدہ اٹھا کر خود کو ترک ظاہر کرتا تھا۔ اس نے ادرنا میں داخل ہو کر لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ ایک مایاناز طبیب ہے اور تاتاری علاقوں سے سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اس کا باپ امیر تیمور کے دربار میں شاہی طبیب اور جراح تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طبقہ امرا کے لوگ بہت جلد اس سے متاثر ہوئے اور اسے اپنا خاص طبیب بنا لیا۔ مارسی سلیم پاشا کے پاس پہنچ چکی تھی اور ابھی تک نیند کی حالت میں تھی، چنانچہ سلیم پاشا اپنی ادھیڑ عمر خادمہ کو مارسی کے بارے میں ہدایات دے کر خود بھی آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ صبح قاسم کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ رات اس نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس کے جسم میں کسل مندی تھی اور دل کو کوئی انجانا سا دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ وہ خواب کے بارے میں سوچتا ہوا بستر سے اٹھا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کی جانب چل دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ گھر آیا تو بچے جاگ چکے تھے۔ عمر اور علی اب الترتیب 5 اور 3 سال کے تھے۔ عمر بالکل اپنے باپ پر گیا تھا جبکہ علی کی شکل سکینہ سے بہت ملتی تھی، لیکن یہ دونوں بچے اپنے والدین سے زیادہ قاسم اور مارسی کے ساتھ مانوس تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے مارسی روزانہ قاسم کے گھر آ رہی تھی، اب وہ اس گھر کے ہر فرد کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو چکی تھی۔ مارسی ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ چند ہی دنوں میں سارے گھر کی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ قاسم کی ماں نے صبح ناشتے کے دسترخوان پر قاسم سے کہا، اب دیر کس بات کی ہے، ہماری بیٹی غزالہ کو اب اس گھر میں آ جانا چاہیے، وہ وہاں اپنی عیسائی ماں کے پاس بے چین اور غیر محفوظ ہے۔ ماں کی بات نے قاسم کو چونکا دیا، اسے یوں لگا جیسے الصبح اس کی ماں کے اس جملے اور اس کے گزشتہ رات کے خواب میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہے۔ اسے اچانک مارسی کا وہ جملہ بھی یاد آیا جب بہت عرصہ پہلے اس نے قاسم سے کہا تھا، میں ہر وقت احساس عدم تحفظ کا شکار ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ قاسم کا دل ناشتے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کسی قدر ڈھیلے لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، ماں سچ تو یہ ہے کہ میں خود غزالہ کی طرف سے فکر مند ہوں، لیکن سلطان کی واپسی سے پہلے میں اس قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکتا۔ سلطان نے مجھے اپنی عدم موجودگی میں ادرنا کا نگران مقرر کیا ہے۔ اگر میں دشمن پر نظر رکھنے کی بجائے شادی جیسے کام میں مصروف ہو جاؤں تو مجھے سلطان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جو ہی سلطان اپنی مہم سے واپس آتا ہے ہم غزالہ کو لے آئیں گے۔ قاسم کا ذہن کہیں اور تھا، اس نے جو کچھ کہا اسے خود بھی اچھی طرح سنائی نہ دیا۔ اب اس کے دماغ میں گزشتہ رات کا خواب پھر سے پنجے گاڑنے لگا تھا، اسے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ قاسم کے گھر مارسی کے علاوہ اور کوئی کم ہی آیا کرتا تھا۔ دروازے کی پہلی دستک پر ہی قاسم کھل اٹھا، لیکن ایک دم اسے سوچ کر حیرت ہوئی کہ اتنی صبح مارسی کو آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ وہ اچھل کر اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپکا، لیکن یہاں اسے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام خان کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا۔ اسے مارسی بھول گئی اور اس کے ذہن میں یہ خیال گھومنے لگا کہ شہر میں کہیں ابو جعفر کی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور باہر نکل کر بہرام خان سے کہنے لگا، خیریت ہے بہرام خان، تم اتنی صبح؟ لیکن بہرام خان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے اعصاب تن گئے۔ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خبر کے لیے تیار کرنے لگا۔ بالآخر اس نے دوبارہ پوچھا، تم کچھ بولے نہیں بہرام خان، کیسے آنا ہوا اس وقت؟ بہرام خان نے کسی قدر جھجکتے ہوئے ہونٹ کھولے۔ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے قاسم بن حشام، میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینے آیا ہوں۔ بہرام خان کے لہجے سے قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور ایسی ویسی بات تھی، اس نے بہرام خان کے لہجے میں نہ صرف ہلکا سا طنز محسوس کیا بلکہ اس تحکمانہ انداز کو بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ لیکن اس نے بے جھجک سوال کیا، کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون سی خبر میرے لیے بری ہے؟
قاسم بن ہشام البانوی کنیز کے گھر کسی نے شب خون مارا ہے، اسے حملہ آوروں نے پیٹ میں شمشیر گھونپ کر مارا ہے، جبکہ اس کے ایک بوڑھے ملازم اور ایک نوعمر لڑکے کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔